حیدر صاحب سوشل میڈیا پر نا ایک میم بڑی فیمس ہو رہی ہے ایک شخص کی، وہ کہا کرتے تھے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ دنیا کے فیصلے پاکستان میں ہوا کریں گے. تب کوئی سیریس نہیں لیتا تھا، لیکن آج ہم اس ایرا میں ہیں کہ ان کی جو پریڈکشن تھی وہ صحیح ثابت ہو رہی ہے. تو پاکستان کے لیے بڑا فخر کا دن ہے کہ پاکستان آج امن کی ثالثی کروا رہا ہے. آن دا ادر ہینڈ ہم ٹرمپ کی بات کر لیتے ہیں کہ ٹرمپ میز پہ کیسے آ گیا، مذاکرات کرنے وہ کیسے آ گیا، کیا مقبولیت میں کمی واقع ہو رہی تھی، کوئی ساتھ نہیں کھڑا تھا؟ آپ اس تمام صورتحال پر کیا تبصرہ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرا خیال ہے کہ چیزیں تو کافی حد تک کلیئر کر دی ہیں مظہر عباس صاحب نے اور جنرل زاہد محمود صاحب نے. جی دو تین چیزیں تھیں. سب سے پہلے تو جو وار گولز تھے، وار آبجیکٹیوز تھے، کسی حد تک مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اچیویبل نہیں ہے. جو پلان ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے دن سے جو باتیں ہو رہی تھیں کہ یہ 4-5 دن تک چیزیں ختم کر دیں گے، وہاں پر میسو اسکیل پر ڈسٹرکشن ہوگی، ان کی ٹاپ ٹیئر کو جو ہے وہ ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا، اور ان کا جو ملٹری انفراسٹرکچر ہے اس کو وہ نقصان پہنچائیں گے، تباہ کر دیں گے، اور اس کے بعد لوگ نکلیں گے اور وہاں پر رجیم چینج ہو جائے گی. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو ایران میں معاشی حالات کی وجہ سے حکومت کے خلاف بھی تھے جس وقت یہ حملہ ہوا، اور بالخصوص جب ایرانی فارمر سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی صاحب کی شہادت ہوئی، اس کے بعد ہر ایرانی اپنی گورنمنٹ کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہمیں دکھائی دیا، اور وہ جو ایک سینٹیمنٹ سم ہاؤ تھا جس میں لوگوں کے اندر ایک غم و غصہ تھا وہ ختم ہو گیا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایران کی طرف سے جس طریقے سے ریٹیلیٹری سٹرائکس ہوئیں، اور وہ بڑی کیلکولیٹڈ تھیں. ایران نے پہلے سے یہ ساری تیاریاں کی ہوئی تھیں، اور اس کو اندازہ تھا کہ جس وقت اس جنگ کا آغاز ہوگا، ڈیفینیٹلی ایران کے پاس کوئی بہت بڑی ایئر فورس نہیں تھی، ایران کے پاس بہت بڑی بحریہ نہیں تھی، لیکن ہم دیکھیں کہ اس کے باوجود اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ آج کی تاریخ تک ایران کے کنٹرول میں ہے. اور ایران کے پاس بڑی ایئر فورس نہیں ہے، لیکن F-35 کو ہٹ کر دیا ہے، F-15 انہوں نے ڈاؤن کر دیا، ان کے ریفیولرز کو انہوں نے ہٹ کیا. ٹھیک ہے، اس میں ایران کو ادھر ادھر سے مدد ضرور ملی ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اس جنگ کو جب بھی یاد کیا جائے گا تو یہ کہا جائے گا کہ ایک ایسا ملک جس نے خود اپنے میزائلز تیار کیے، اپنے ڈرونز تیار کیے، اس نے 2 نیوکلیئر پارٹس کو بیک وقت شکست دی، اور یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے دونوں نیوکلیئر پارٹس کے لیے. بالکل حیدر، اور ایران کا تو صرف یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ایران اگر اپنا دفاع ہی کر لے، کچھ دن تک جنگ کو چلا لے تو یہ بڑی کامیابی ہوگی، لیکن ہم نے دیکھا ایران اس سے آگے بڑھ کر اس نے اسرائیل کو بھی نقصان پہنچایا اور امریکہ کو بھی بیک وقت اس نے نقصان پہنچایا. جس طرح سے جے شنکر نے ایک بڑا گھٹیا بیان دیا پاکستان کے میڈیٹر کے رول کو لے کر، اور پھر پوری دنیا نے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا، برا بھلا بھی کہا کہ یہ آپ کس طرح کی زبان جو ہے استعمال کر رہے ہیں سفارتکاری میں. ہم ذکر تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن ذرا مجبوری بھی ہے کیونکہ بہت سارے رخنے ڈالنے کی کوشش بھی کی ہے ہمارے اصلی دشمن نے کہ کسی طرح سے یہ ٹاکس پاکستان میں نہ ہو، یہ اعزاز پاکستان کے حصے میں نہ آئے. ذرا وہاں پر کیا بیت رہی ہے، یہ ماحول بھی بتائیے گا. دیکھیں، بھارت میں اس وقت شدید تکلیف سے دوچار ہے بھارت کا وزیر اعظم کا جو آفس ہے، اور بالخصوص جتنے گودی میڈیا کے چینلز ہیں وہ سب حیران ہیں کہ گزشتہ 11 سال سے تو ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ ہم نے پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا. گزشتہ 11 سال سے ہم پاکستان کی پروجیکشن ایز اے ٹیرر اسٹیٹ کر رہے تھے. کبھی فیٹف کے ایشوز، مطلب اس طرح کی چیزوں میں ہم پاکستان کو ریلیٹ کرتے تھے. ایشو کسی ملک کا ہوتا تھا، بات کوئی اس طرح کی آتی تھی، وہاں پر بھی وہ پاکستان کو انوالو کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو آج پاکستان کا اس طرح کا کردار کہ ہر عالمی سطح پر جتنے بڑے میڈیا آؤٹلیٹس ہیں سب کی ہیڈ لائن ہے کہ پاکستان ایک پیس میکر کے طور پر سامنے آیا. پھر جے شنکر کی جو سٹیٹمنٹ کا آپ نے حوالہ دیا، جس گھٹیا زبان کا استعمال اس نے کیا، آج بھارت میں جے شنکر کے لیے اور یہ درندر مودی جو ہے اس کے لیے اس سے زیادہ گھٹیا زبان کا استعمال خود بھارتی کر رہے ہیں. اور بھارت میں گزشتہ 11 سال سے بنیادی طور پر ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی گئی تھی کہ وہ شخص جو مودی کے خلاف بات کرے گا وہ غدار ہے. مودی کے خلاف کسی نے بات کی تو اس کے اوپر فوری طور پر ان کا میڈیا چڑھ دوڑتا تھا. لیکن اب جو سین لوگ ہیں، جو سین وائسز ہیں، حیدر سوری ٹو انٹرپٹ یو، یہ مودی کی آپ نے بات کی ہے، اس کو وشوا گرو کہا جاتا تھا، بہت بڑا اس کو لقب دیا، لیکن اور یہ وشو متر کی میڈیا کہہ رہا ہے کہ جناب وشوا گرو اگر کوئی ہے تو وہ فیلڈ مارشل سید آصف منیر ہے. ایسی ہے، وشو گرو اور وشو متر کی بات کر رہے تھے نا. آج تو انڈینز خود پوچھ رہے ہیں کہ آپ وشو متر ہیں. عالم یہ ہے کہ اس خطے میں نہ تو کسی ملک کے آپ سے اچھے تعلقات ہیں،
نہ کوئی ملک آپ سے اچھے تعلقات کا خواہش مند ہے. اور پروین ثانی صاحب جیسا بڑا ملٹری برین وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اس دنیا کا واحد ملک ہے, وہ کسی اور ملک کو شامل نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں پاکستان اس دنیا کا واحد ملک ہے جس نے مئی کی جنگ میں بھارت کو شکست دی, اور آج پاکستان کا جیو پولیٹیکل سٹیچر یہ ہے کہ بیک وقت پاکستان کے تینوں گریٹ پاورز کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. پاکستان کے امریکہ کے ساتھ, چین کے ساتھ, روس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. لیکن جو گھٹیا شیطانی اپروچ اس وقت بھارت میں اقتدار کے سنگھاسن پر براجمان ہے وہ نہیں اس کو ایبزارب کر پا رہی, اور اب اس وقت سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ ان کو خود بھارتی بنا رہے ہیں. آپ گزشتہ 4-5 روز سے دیکھیں جو ماحول اس وقت بھارت میں ہے وہ لوگ ایبزارب نہیں کر پا رہے کہ کس طرح پاکستان عالمی سطح پر اس طریقے سے ایمرج کیا ہے پاکستان نے, اور پاکستان جو ہے وہ گلوبل پیس میکر کے طور پر سامنے آ رہا ہے. ہم مڈل ایسٹ کی بھی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ ہم نے اس جنگ کے دوران دیکھا ہے کہ جب ایران نے جوابی حملے کیے خلیجی ممالک پر تو ایک نیریٹو سیٹ کیا گیا کہ مسلم برادر ممالک پر حملے کیے گئے, لیکن چونکہ وہاں پر امریکی اڈے موجود تھے اس لیے حملے کیے گئے. کچھ تعلقات بھی آپس میں خراب ہوئے, وہ تعلقات ایران اور سعودی عربیہ کے ہیں کہ جو تعلقات بہتر ہو چکے تھے, دونوں ملکوں میں ایک دوسرے کے سفارت خانے کھل چکے تھے. اب حالات یہ ہیں کہ سفیر کو ملک بدر کر دیا. تو مڈل ایسٹ کی صورتحال آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر مستقل جنگ بندی ہو جاتی ہے, عارضی بھی جنگ بندی ہو جاتی ہے, تو مڈل ایسٹ کا فیوچر کیا ہے؟ ان مسلم برادر ممالک کا فیوچر کیا ہے؟ ان کے تعلقات دوبارہ سے بحال کیسے ہوں گے؟ اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز نے اس سارے جنگ کے ماحول میں جس ضبط کا مظاہرہ کیا ہے اس میں بیک اینڈ پہ ٹھیک ہے کئی ممالک کا کردار ہے, پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا, اور جو جہاں تک بات تعلقات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی کچھ پازیٹیو انگیجمنٹس ہوئی ہیں. کچھ ممالک ہیں جن کے اپنے کنسرنز ابھی بھی موجود ہیں, لیکن کچھ بڑے ممالک جو میٹر کرتے ہیں اس ریجن میں مڈل ایسٹ کے اندر, وہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ جنگ بندی ہوگی, بلکہ جنگ بندی نہیں, اب یہ مسلسل یہ جنگ کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ودن ڈیز وہاں پر چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی, اور الٹیمیٹلی اس ریجن کے اس خطے کے مفاد میں بھی یہی چیز ہے. آج مڈل ایسٹ کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات کے بغیر یہ خطہ جو ہے وہ آگے ترقی نہیں کر سکتا. اس کی اکانومی کا بڑا انحصار جو ہے وہ ان کی آئل کے اوپر ہے, اور اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ اس کا کنٹرول, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے شاید ایران کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کس طرح ایک بڑی اپرچونٹی ایران کے لیے بنے گی یہ جنگ. تو یہ اس کے اوپر جو پہلے جنرل صاحب بھی بات کر رہے تھے, مظہر صاحب بھی بات کر رہے تھے, ایک فریم ورک بنے گا جو اسٹریٹ آف ہارمز کے کنٹرول کے حوالے سے, اور اس میں ایران کے ساتھ مڈل ایسٹرن کنٹریز کو بیٹھنا پڑے گا. بس ابھی ہمیں اس چیز کی دعا کرنی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں کافی پازیٹیو ہوں اس حوالے سے, کیونکہ جس طرح کی ڈیلیگیشنز ہم نے دیکھے ہیں دونوں ممالک سے, جس طرح کی ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں, ایران کا جو وفد آیا اس میں اسپیکر جو ہے ان کے باقر کالباف صاحب وہ ایک بڑی اتھارٹی ہیں ایران میں, پھر عباس عراقچی صاحب, اور اس کے علاوہ ان کے ڈیپٹی فارن منسٹرز ہیں, 3-4 ان کے ڈیپٹی فارن منسٹرز آئے ہیں, ان کے گورنر آئے ہیں سینٹرل بینک کے, ان کے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ آئے ہیں. سملرلی امریکن سائڈ سے جے ڈی وینس کا آنا. اس سے پہلے آپ دیکھیں جو بڑا معاہدہ امریکہ نے کیا تھا وہ افغان طالبان کے ساتھ دوحہ اکارڈ تھا, اس میں امریکن پریزیڈنٹ کے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو تھے زلمے خلیل زاد, وہ لیڈ کر رہے تھے ڈائیلاگ کو, اور انہوں نے سائن کیا وہ اکارڈ. تو یہاں پر جے ڈی وینس کا آنا یہ بتاتا ہے کہ امریکہ اس حوالے سے کتنا سنجیدہ ہے, اور جو ایرانین ڈیلیگیشن آیا ہے وہ بھی جو ہے وہ باقاعدہ پوری تیاری کے ساتھ آیا ہے. وہ ہر ایریا کو کور کرنا چاہتے ہیں, وہ اکانومی کے معاملات جو ہیں, وہ سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو لاسٹ ڈائیلاگز تھے جس کو اسٹیو وٹکاف لیڈ کر رہے تھے جیرڈ کشنر کے ساتھ امریکن اینڈ پہ, تو وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا کہ کلیئرٹی نہیں تھی, اسٹیو وٹکاف نہیں جانتے تھے کہ ایران کا جو نیوکلیئر انریچمنٹ پروگرام ہے اس کو بنیادی طور پر وہ پروگرام ہے کیا. جیرڈ کشنر کو وہ اپروچ اس پہ نہیں تھی. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جنرل زاہد صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اسی گفتگو کے اندر, پلیز زاہد صاحب. جی, میں کا اس سے پہلے کہ آپ کا پروگرام ہے, دیکھیں پاکستان کو اور مڈل ایسٹ کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہندو زائنزم اور جوش زائنزم کا شکار ہوں گے اور ہوتے رہیں گے اور ہو رہے ہیں. فیوچر کا جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر, اکنامک, سوشو پولیٹیکل آرکیٹیکچر ہے, اس میں اگر ہم پاکستان نے پہلے بھی بڑی ایفرٹ کی ہے, ایران کو, تہران کو اور ریاض کو اگر ہم کلوز لاتے ہیں اور یہ سارے ہم مل کے ود مڈل ایسٹ اس ریجن کا ایک سیکیورٹی, پولیٹیکل اینڈ اکنامک, کیونکہ اکیلا ملک ابھی آپ نے دیکھ لیا کوئی کچھ امریکہ جیسی بڑی طاقت اکیلے اپنے آبجیکٹیوز حاصل نہیں کر سکتی. بالکل. تو یہ ریجن کو چاہیے ہوگا کہ ہمیں ایک
कलेक्टिव सिक्योरिटी, कलेक्टिव स्टेबिलिटी, कलेक्टिव इकोनॉमिक परसूट और कलेक्टिव पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एजेंडास के साथ जब एक ब्लॉक बनकर सामने जाएंगे तो जो उम्मा के मसाइल है और जो ओआईसी में जान खत्म हो गई या जो भी है, और भी मुस्लिम कंट्रीज, अरब एंड मुस्लिम कंट्रीज मिलके कलेक्टिव जब जाएंगे तो वी विल हैव रिस्पेक्ट, वरना वो पीस फील हर मुल्क को कहीं ना कहीं खतरात रहेंगे और वो खत्म होते चले जाएंगे. तो आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस एप्लीकेशन, और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी इस वक्त जो एनवायरनमेंट बनी है, दिस इज बेस्ट अपॉर्चुनिटी. ये इल्हाक जो है, ये दोस्ती ब्लॉक किसी के खिलाफ नहीं, अपनी प्रोटेक्शन, बिल्कुल अपने दिफा के लिए, अपनी हिफाजत के लिए मुस्लिम ममालिक को ये इत्तेहाद बनाने की जरूरत है. अपने मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं.